بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹرانسلیشن کرنی ہے چیپٹر نمبر 9 کی سلیکٹنگ دا رائٹ کیریئر. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹرانسلیشن پیسیجز کو, ٹھیک ہے, جس کو ہم اردو سے انگلش میں کنورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں پیئر آف ورڈز. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں چیپٹر کی ٹرانسلیشن کو. جی, سلیکٹنگ دا رائٹ کیریئر ہم نے کل جو ہے فرسٹ 4 پیراگرافس کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے 5th پیراگراف, جس میں کیا ہے, پیشے کے بارے میں. عام طور پر ان رجحانات کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوتے ہیں. مشیر جو ہوتے ہیں نا, جن سے ہم مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں پیشے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. اگر ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں اپنے بڑوں سے یا وہ لوگ جو کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے. وہ نوجوانوں کی مفید پیشے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. جو مشیر لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو, ینگسٹرز کو گائیڈ کرتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے, اور ان کا بڑا اہم مرکزی رول کردار ادا ہوتا ہے. یہ چیز اسکول کی سطح تک کل وقتی پیشہ ورانہ رہنمائی کی شعبہ کی اہمیت اجاگر کرتی ہے. ان کی دلچسپی کا مشاہدہ, مگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی کہاں کس میں دلچسپی ہے, وہ کس میں انٹرسٹڈ ہے, اس کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ طلبہ کی شخصیات کا تعین کرنا, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. اس کے علاوہ ان کے فطری میلان کے مطابق مناسب پیشہ تجویز کرتے ہیں. پیشے کا انتخاب کرتے ہوئے زیادہ تر والدین اور طلبہ خود کو الجھن میں پاتے ہیں. پیشے کے حوالے سے اب موسٹلی پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں. والدین مارکیٹ کے رجحانات, تعلیمی نظام اور کسی خاص شعبے کی گنجائش وسعت سے بے خبر ہوتے ہیں. ان کو مارکیٹ کے ٹرینڈ کا نہیں پتہ ہوتا, اسٹوڈنٹس کو بھی موسٹلی نہیں پتہ ہوتا. اس طرح 14 سے 15 سال کے طلبہ اتنے بالغ نظر نہیں آتے کہ ایسی زندگی بدلنے والے فیصلے کر سکیں. اس کے علاوہ اس لیے وسیع پیمانے پر محسوس کیا جاتا ہے کہ شعبہ کے متعلق مشاورت کا کام اسکول سطح سے بڑھایا جا سکے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسکول لیول پہ اتنی اویئرنیس نہیں دی جاتی, بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ کیریئر کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. پیرنٹس کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کا رجحان کیا چلتا ہے. اس کے بعد ہے اگر کوئی شعبہ اگر کس شعبے کو منتخب کر لیا جائے تو اگلا قدم اس مخصوص شعبے میں داخل ہونا ہوتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ ہم اس خاص فیلڈ میں انٹر ہونا ہے. کون سی ڈگریاں, سندیں اور مضامین منتخب کیے جائیں, کون سے مضامین پڑھنے چاہیے. طالب علم کو چاہیے کہ اس مخصوص شعبہ کی کامیاب طلباء اور پیشہ ورانہ سے بھی مشورہ کر سکے. جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی مشورہ کرنا ضروری ہے. مختلف شعبوں میں پیشوں کے انتخاب کے بارے میں مختصر تعارف دیا گیا ہے. یہ ایک جائزے کا نتیجہ ہے کہ جو سینئر اور پیشہ ورانہ کے درمیان منعقد کیا جاتا ہے, ان کے منتخب کیے گئے شعبوں کے بارے میں سب سے زیادہ موزوں رستہ معلوم کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیشے کے حوالے سے ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں ان اداروں سے ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے اور کس پہ زیادہ ہمیں فوکس کرنا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سی جسے کہتے ہیں, جو کہ بلا شبہ مشکل ترین اور زیادہ آمدنی والا شعبہ میں سے ہے. اس کو انٹرمیڈیٹ یا مساوی تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد شروع کیا جاتا ہے. تاہم ماہرین کے مطابق 12ویں کلاس جس میں اکاؤنٹنسی, کاروباری شماریات, کمرشل جغرافیہ وغیرہ کے مضامین ہوں, سی اے ڈگری حاصل کرنے کے بہترین رستہ ہے, کیونکہ یہ تصورات قائم کرنے میں مدد دیتا ہے. بزنس اسٹڈیز اور آئی ٹی کے شعبوں کو, جن میں ضمنی شعبوں کا وسیع دائرہ ہے, نوجوان ذہنوں کو پریشان کر دیتے ہیں. ایم بی اے, ایم بی آئی ٹی, ایم سی ایس, ایم ایس سی, ایم آئی ٹی, اس کے بعد ایم سی ایس. یہ چند ایک ایسی ڈگریز ہیں جو کہ بیچلر آف کامرس, بی بی اے, بی پی آئی ٹی, چند ایک شعبے ہیں جو کہ لوگوں کو اپنانا چاہیے جن لوگوں نے پروفیشنل لائف میں جانا. بایو میڈیکل جیسے نئے شعبوں میں انجینئرنگ کا شعبہ بھی نیا ہے, شروع کیا گیا ہے. پری انجینئرنگ طلباء کے لیے زراعت کے شعبے میں بہت بڑا متوقع فائدے منعقد ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دفاع عامہ, ابلاغ عامہ, یعنی دنیا میں تیز ترین
उभरती हुई संदों में से एक है। इज्जत और रकम दोनों की इस्लामी शोबा बड़ा माना जाता है। दूसरे शोबों के अलावा बरअक्स इबलाग अमाल से किसी मखसूस हदूद पर हासिल की गई तालीम दरकार नहीं होती। इसमें BA, BCom, BSc करने के बाद इस शोबे में दाखिल हो सकते हैं। आजकल फैशन और डिज़ाइनिंग के एक अलग नमूना रूम है। बहुत सी डिग्रियाँ यूनिवर्सिटियाँ फैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम मुहैया कर रही हैं। तो ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ्स को। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं पेयर वर्ड्स। 11 वाला है कूल, खुशगवार। कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, कोल्ड सर्द। वाटर वाज वेरी कोल्ड। क्लॉथ कपड़ा, अनसिला कपड़ा। ही बॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ। उसके बाद है सेल क्लॉथ्स, सिरे सिलाए कपड़े। आई वियर लूज क्लॉथ्स। उसके बाद है सेल कोठड़ी, जेल। ही वाज केप्ट इन अ नैरो सेल। उसे एक रखा गया है एक तंग कोठड़ी के अंदर। सेल बेचना, आई सेल बुक्स। उसके बाद है कंपेयर, मवाजना करना। डू नॉट कंपेयर द कॉपी विद द ओरिजिनल। उसके बाद है कंट्रास्ट, इख्तिलाफ के लिहाज से मुवाजना करना। हिज एक्शन कंट्रास्ट हिज क्लेम्स। उसके बाद लास्ट है डिवाइस, तरकीब। कंप्यूटर का है वेरी हेल्पफुल डिवाइस। उसके बाद डिवाइस वजह करना। वी डिवाइस अ प्लान टू चेक क्राइम्स। ये हमारे पास पेयर वर्ड्स हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन पैराग्राफ। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी। कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है। दिस इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। यह बहीरा अरब के साहिल पर वाक़ है। इट इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी। बहीरा अरेबियन सी। यहाँ की आबोहवा मुतदल है। इट्स क्लाइमेट इज वेरी मॉडरेट। यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती रहती हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कीप ब्लोइंग देयर। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल था। वंस अपॉन अ टाइम कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये एक बंदरगाह है। इट इज अ सी पोर्ट। दूसरे मुल्कों से हमारी तजारत इसी बंदरगाह के जरिए होती है। all our trade with other countries is carried through this port. हमारे महबूब रहनुमा कायद आज़म कराची में पैदा हुए। Our beloved, our great leader कायद आज़म was born in Karachi. इनका मज़ार भी इस शहर में है। Its monument is also stands in this city. Its monuments also stands in this city. इनका मज़ार भी इस शहर में। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। Those who visit Karachi do offer फातिहा at कायद आज़म monument. ये हमारा हो गया ट्रांजिशन पैराग्राफ। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।